کلیم نے خراب کی ہے۔ پر آپ کی پریشانیاں ہیں تو آپ جانور، یہیں بیٹھے بیٹھے ابھی جو میں نے آگے سکھانا ہے آپ لوگوں کو وہ یہی چیز، ایسی کوالٹیز آ گئی ہیں کہ جس سے اگلا انسپائرڈ ہو۔ ولر نے کیا کیا؟ ولر نے یہ کیا کہ ایک مجمع بلایا، کسوٹی کا پروگرام کیا۔ کیا کیا؟ پین کو پلیجر میں بدلی کر دیا۔ ایسے کہ ہر کسی کا اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی میں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ دن بدن اپنا لہجہ سخت کرتے جا رہے ہیں، مثالیں سخت دیتے جا رہے ہیں، تو جو 20-25 لوگ آپ کا لیکچر سن رہے ہیں ہمیں لگتا ہے وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو میں بڑا ہنسا، میں نے کہا چلے مجھے اس دن کا انتظار رہے گا کہ یہ 20-25 لوگ بھی سچ نہیں سننا چاہ رہے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ میرا بولنا ختم نہیں ہوگا۔ جو لوگ مجھے عرصہ دراز سے جانتے ہیں، 92-93 میں نے جب اویئرنیس سیشن شروع کیے تھے، پڑھا تو میں خیر 90 سے رہا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا، ایک عباس بھائی تھے ڈائریکٹر آف IBA، انہوں نے مجھے کہا کہ صغیر پیرنٹنگ شروع کرو، پیرنٹ کونسلنگ شروع کرو۔ تو پھر میں نے کیا ہوا کہ پیرنٹ کونسلنگ شروع کی، تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، میں اکیلا جو تھا وہ سیشن ریکارڈ کر رہا ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بات بنتی چلی گئی، اور آج تو الحمدللہ لوگ مجھے اس چیز کے لاکھوں پے کر رہے ہوتے ہیں، تو میں آج تو اگر اکیلا بول بھی دوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بقیہ واقعی میں یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تفریحات دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ گانا بجانا دیکھنا چاہتے ہیں، ناچ گانا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی تربیت اچھی ہو۔ بہت بڑا لطیفہ ہے، کنٹرڈکشن ہے یہ کہ ایک طرف وہ بے حیائی دیکھ رہے ہیں، ایک طرف وہ بے حیا رسومات کر رہے ہیں، ایک طرف بے حیا رسومات میں جا رہے ہیں، یعنی کہ شیطانی چیزیں ساری کی ساری، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دیندار بن جائے۔ کنٹرڈکشن ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے؟ تو اس میں اگر میں آپ کو ایک بات بولوں کہ جو پرانے لیکچر کی میں کوٹ لے کے چل رہا ہوں، تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں بچے پڑھتے نہیں ہیں۔ پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ اچھا ایسا کرو، آپ بچوں کو پڑھاتے ہوئے مجھے ویڈیو بنا کر بھیجو۔ آپ یقین کریں 99% لوگوں کو بچوں کو پڑھانا نہیں آتا، اور نہ وہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ بچوں کو ایسے پڑھایا جاتا ہے، جیسے میں اگر اپنی ہی بات کروں کہ لوگ کیوں میری کاؤنسلنگ میں اتنا زیادہ انرول ہو رہے ہیں، الحمدللہ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہو رہا ہوتا۔ باقاعدہ کل بھی میری کوآرڈینیٹر سے کچھ خواتین لڑ کے گئی ہیں باقاعدہ۔ خیر غلطی ان کی اپنی ہے کہ جب ہم نے کہا تھا کہ انرولڈ ہوں اس وقت وہ دوسری جگہوں پر چلے گئے تھے۔ ہمیشہ بچے کو پلیجر سے پڑھایا جاتا ہے۔ دیکھیں کسی بھی اس میں میموری میں چیزوں کو سٹور کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، یا پین ہوتا ہے یا پلیجر ہوتا ہے۔ پین شارٹ ٹرم ہے یا پین نقصان دہ ہے۔ آپ اگر پلیجر کے تھرو پڑھا رہے ہوں گے تو پھر کیا ہو رہا ہوگا، پھر بچہ جو ہے وہ خود سے انٹرسٹ شو کرے گا۔ جیسے اسی میں دو باتیں ایڈ کر کے گولڈن بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ کسی نے میرے سے پوچھا کہ ہم بہت جلد بازی میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے آج تک نماز سیکھی ہی نہیں۔ اب بولیں گے کیا چیز؟ نماز تو سیکھی تھی بچپن میں؟ نہیں، آپ نے بیسیکلی اس کی ادائیگی سیکھی تھی۔ نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ آپ یقین کیجئے گا کہ میرے ایک شاگرد تھے، وہ ماشاءاللہ فرائض جو ہیں آدھا گھنٹے میں پڑھا کرتے تھے۔ اتنا ان کو مزہ آ رہا ہوتا تھا، جیسے میں نے اپنے حافظ صاحب کی آپ کو بات سنائی تھی کہ ایک رکعت میں 18 پارے پڑھ دیے تھے انہوں نے۔
بلکہ میں تو یہاں پر ایک چیز بولتا ہوں، جسے نماز میں سکون نہیں آتا نا، اس کو تو لازماً مینٹور کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آپ کو دنیا جہان کی ٹینشن ہو، آپ کو سٹریس ہو، آپ کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہو، آپ کا بہت قریبی کسی کا وصال ہو گیا ہو، کوئی بھی ایسی چیز جسے دنیا والے ایکسیڈنٹ کہتے ہیں وہ ہوگی، لیکن آپ نے نماز کی نیت کی تو سکون آ جانا چاہیے. یہ والی نماز سیکھنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو گولڈن بات تو یہ آ گئی کہ آپ کو نمازیں بھی اپنی پراپر کروانی ہیں، نمازیں بھی سیکھنی ہیں. شیطان آپ لوگوں کو یہاں سے بھی بہکا کے لے گیا ہے. پھر اسی کے اندر چیز آ جاتی ہے کہ کل کا میرا سیشن تھا کہ گرومنگ کو آپ نے 15% اپنا ڈیلی دینا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو آلریڈی دیتے ہیں. میں نے کہا چیک کر لیں. آپ چیک کریں کہ آپ کی تنخواہ فار ایگزامپل 1,00,000 روپیہ ہے تو اس میں کتنے پیسے جو ہیں وہ آپ اپنی گرومنگ پہ لگا رہے ہیں. آپ نے کتنی کتابیں خریدیں اس مہینے، آپ نے کتنی ورک شاپ جا کے اٹینڈ کی، آپ نے کتنے پیسے کاؤنسلنگ پہ لگائے. آپ یقین کیجئے میرے اپنے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو کاؤنسلنگ کی میری چارجز کو بہت زیادہ ہیں، یہ ہم تو نہیں دے سکیں گے. اور آپ یقین کیجئے گا وہ مہینے کے جو پیزا کھاتے ہیں وہ اس سے زیادہ کے ہیں. گرومنگ پیزے سے نہیں ہوتی ہے. جو ٹوائے خریدتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. جو گیجٹ انہوں نے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں سے زیادہ ہیں. تو آپ نے خود پریورٹیز اپنی جو سلیکٹ کری وہ پتہ چل گئی کہ آپ گرومنگ کروانا چاہ رہے ہیں مادیت کے لحاظ سے. آپ گرومنگ کتابوں سے نہیں کروانا چاہ رہے، آپ گرومنگ جو ہے کاؤنسلر سے نہیں کروانا چاہ رہے. ایک اسکول والے میرے پاس آئے کہ سر ہم آپ کو کنسلٹنٹ کے طور پہ لینا چاہتے ہیں. دعا سلامتی تو اس وجہ سے ڈائریکٹ آ گئے، کوآرڈینیٹرز کے تھرو نہیں آئے. تو انہوں نے میرے سے کہا کہ آپ کے چارجز کیا ہوتی ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ سے دعا سلام ہے، آپ سے وہ والے چارجز نہیں ہوں گے جو پروفیشنلز ہیں، وہ تو پرماننٹ ہے میرے. آپ سے یہ ہوگا کہ آپ جو ورک شاپس رکھیں میری اس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کر دیں، بقیہ کاؤنسلنگ میں آپ کو فری کر دوں گا. آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے میرے سے کہا کہ یہ تو چارجز زیادہ ہیں. میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیں کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. کہتے ہیں پیسہ کمانا، اسکول کھولا ہوا ہے صرف پیسہ کمانا. اور آج ان کا کیا ہے کہ ان کی میٹرک کلاس نے پچھلے سال کی بات بتاؤں سارے شیشے توڑ دیے تھے، ساری وہ ہے پنکھے ونکھے توڑ دیے تھے، اور ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو روک سکتے. تو کیا ہے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کس چیز پہ کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ گرومنگ کے بجائے میٹرلسٹک چیزوں پہ کر رہے ہیں تو یہ مادیت جو ہے یہ آپ کو دنیا میں بھی جہنم میں لے کے جائے گی اور آخرت میں بھی جہنم پہ لے کے جائے گی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا کم سے کم ان چیزوں پہ انویسٹ کر سکیں اتنا نہ کریں، اور علم میں جتنا زیادہ سے زیادہ جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے، آپ سید قاسم محمود صاحب کو لیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو لیں، جو ہیں ڈاکٹر حمید اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہوتا انڈائریکٹ ڈاکٹر عطاء الرحمان کو لیں. آپ یقین کریں ان کی جب میں چیزیں دیکھتا تھا جو ان کو لوگ بہت زیادہ لیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، وہ اتنی سادہ کہ جیسے سرائے ہو، جو کہ حکم بھی ہے دنیا میں اس طرح رہو جیسے سرائے میں رہتے ہو. اور کتابوں میں انویسٹمنٹ دیکھتا تھا، لاکھوں کی انویسٹمنٹ، اس دور میں لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی. اور آج دیکھیں ان کا نام چلتا ہے. اور یہ جنہوں نے صرف پیسے 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 پہ زندگی گزاری ان کے تو بچے ان کا نام نہیں لیتے ہیں. شاید میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.